پیاری بچوں، ہم ڈاک کا انوکھا ٹکٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا جو خاص کردار ہے وہ ہاچی ہے، چونکہ ہاچی جو ہے یہ ایک کتے کا نام ہے۔ ہاچی کا تعلق کتوں کی ایک خاص نسل سے ہے۔ یہ نسل جو ہے یہ بڑی وفادار ہوتی ہے اور اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہے۔ اب ہم اس کی وفاداری کا یہ حال دیکھیں گے۔ ہاچی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ چونکہ یہ اتنے اہم تھے ہاچی، اس کی جو ولادت ہے وہ کب ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیے 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلہ ہی تھا، یعنی چھوٹا سا بچہ ہی تھا۔ پلہ، کتے کے بچے کو پلہ کہتے ہیں۔ کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر وداکیا برو کے ہاتھ بیچ دیا، یعنی جو اس کا مالک تھا اس نے اس کو بیچ دیا ڈاکٹر برو کو۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ٹوکیو جاپان کا دارالخلافہ، تو وہ ٹوکیو کے یونیورسٹی میں پروفیسر تھے ڈاکٹر برو، تو انہوں نے یہ بیچ دیا۔ اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبو یار ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے، یعنی جو پروفیسر صاحب تھے وہ بالکل ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب رہتے تھے۔ جب ہاچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا، یعنی یہ اتنے وفادار تھے کہ جب ہاچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک یعنی ڈاکٹر برو کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلی جاتی اور ہاچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ یعنی جو پروفیسر صاحب تھے وہ یونیورسٹی چلے جاتے گاڑی میں بیٹھ کر، اور ہاچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ہاچی کا یہ روز کا معمول تھا، یعنی وہ ہر روز یہ کام کرتا تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلی گئی تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی ان کا مزاج جو ہے، ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اب ڈاکٹر برو واپس گھر اس طرح نہیں آئی جس طرح وہ روزانہ آیا کرتے تھے۔ ہاچی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا، یعنی وہ اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئی تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا، پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا، پھر مایوس ہو کر وہ واپس آ جاتا۔ اس طرح ہاچی 7 سال تک روزانہ بلا ناگاہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا۔ 7 سال تک وہ بلا ناگاہ یعنی روزانہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔
دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھتی گئی، یعنی جب لوگوں نے سنا، جب شہر میں یہ بات پھیل گئی تو حاجی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کیے۔ اب یہ دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا، یعنی حاجی کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ یہ ہیڈ لائن تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگی۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا، لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ لوگ حاجی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن بیچارہ حاجی جو تھا وہ ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا اور صرف اپنے مالک کا وہ انتظار کرتا رہتا۔ اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے حاجی مجسمہ تیار کیا، یعنی 1923 میں ایک مشہور فنکار نے اس کا مجسمہ تیار کیا۔ یہ مجسمہ اسٹیچو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب جاپانیوں نے یہ مشہور اور مقبول مجسمہ حاجی کا جو مجسمہ تھا یہ اتنا مقبول ہو گیا کہ جاپان نے اب پیتل کا ویسا ہی مجسمہ تیار کرنے کے لیے بنانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا مجسمہ شیبویا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی، یعنی اس کی نمائش کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ اڈے کے شہریوں نے بنوایا، کیونکہ حاجی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو حاجی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ حاجی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں۔ حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگے۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے حاجی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان پر چڑھ گئے۔